جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، لا ریب وہ جنت کا سزاوار نہیں ہے، اور خاموش رہے سن کے جو اسلام کی توہین، خاموش رہے سن کے جو اسلام کی توہین، بے شرم ہے بزدل ہے وہ خوددار نہیں ہے، بے شرم ہے بزدل ہے وہ خوددار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و اعم نوالہ و جل ذکرہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، آج 27 مئی ہے اور کل کا دن جو ہے وہ ختم نبوت کی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ 26 مئی کو مسلمہ پنجاب اور دجال اعظم مرزا غلام محمد قادیانی بڑی عبرتناک موت مرا، اور اللہ پاک نے اس کو بڑا ذلیل کیا اور ذلت و رسوائی کے ساتھ 26 مئی بروز منگل صبح 10 بجے سن 1908 جہنم رسید ہوا۔ ایسا فتنہ چھوڑ گیا کہ جو بڑھتا جا رہا ہے۔ شاید آپ کو نہیں پتا کہ پچھلے تھوڑے عرصے میں 8 لاکھ پاکستانی مسلمان اپنے آپ کو مرزائی کہہ کر مختلف ملکوں میں گئے، جرمنی، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، کاغذوں پہ باقاعدہ لکھے جاتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں، ہم مرزائی ہیں۔ لعنت ہے ایسی کمائی پر جو دین کو بیچ کر کمائی کی جائے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت کے بدلے گمراہی لیتے ہیں اور بخشش کے بدلے عذاب لیتے ہیں۔ گزشتہ ہماری حکومتوں نے اس بارے میں کوئی اچھا کردار ادا نہیں کیا۔ یہ میں جو کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ تو دین کا مسئلہ ہے نا۔ یہ تینوں بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں، مسلم لیگ ہے، پیپل پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، ان سے مرزائیوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ سب
مرزائی نواز ہیں اور قادیانیت کو سپورٹ کرنے والے، سہارا دینے والے۔ بھٹو دور میں جو یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا نا، وہ بھی علماء کی برکت سے اور کچھ عوام نے بڑی قربانیاں دی تو یہ مسئلہ حل ہو گیا، ورنہ بعد میں آنے والی تمام حکومتوں نے بڑا زور لگایا ہے کہ وہ آرڈیننس جو اس کو واپس لیا جائے۔ ابھی چند دن پہلے ملتان میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا ہے تو عمران خان جس گھر میں اس کا قیام تھا وہ کٹر مرزائی ہو گیا۔ اسی طرح میاں نواز شریف صاحب نے مرزائیوں کو اپنا بھائی قرار دیا ہے، اور زرداری صاحب نے تو اپنی بیٹی مرزائیوں کو دے دی ہے۔ اس بیٹی کا نانا جو ہے وہ قانون پاس کر رہا ہے اور مرزائیوں کو کافر قرار دے رہا ہے، اور یہ صاحب اسی کی نواسی کو مرزائیوں کے حوالے کر دیں۔ تو ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ مرزائیت کے سامنے بند باندھیں گے اور ان کی سرکوبی کریں گے۔ شاید یہ اسی کی نحوست ہے کہ ختم نبوت کے بارے میں اور ختم نبوت کے جو چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان کے بارے میں ہماری حکومتیں مخلص نہیں ہیں، تو یہ آئے دن جو ہم پہ عذاب آ رہے ہیں نا، مہنگائی کے، بے روزگاری کے، امن و امان کا۔ اب تو پہلے تو ہوتا تھا نا کہ مذہبی فرقہ واریت تھی، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے۔ اب وہی مذہبی فرقہ واریت جو ہے نا وہ سیاسی فرقہ واریت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ گھر گھر میں خانہ جنگی، انارکی، لڑائی جھگڑا۔ ہم نے پڑھا اخبار میں کہ ایک دوست نے دوسرے دوست کو اس لیے قتل کر دیا کہ تو نے میرے لیڈر کو گھڑی چور کہا ہے، گھڑی چور۔ جو عمران خان کو کہیں سے گھڑی ملی تھی تحفے میں بڑی قیمتی، تو اس نے خزانے میں جمع کرانے کے بجائے خود رکھ لی، تو اس نے اس کو گھڑی چور کہا، تو دوست نے اپنے دوست کو قتل کر دیا۔ اب جس کی وجہ سے قتل کیا ہے وہ تو جانتا بھی نہیں ہے کہ یہ کون ہے قتل کرنے والا، اور یہ اتنا اس پہ قربان ہو رہا ہے کہ ایک انسانی جان کو قتل کر رہا ہے، ایک مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جب بنا تو اس کا پہلا جو وزیر خارجہ تھا سر ظفر اللہ اس کا نام تھا، اور وہ پکا مرزائی تھا، کٹر مرزائی تھا۔ وزیر خارجہ تھا، وزیر خارجہ۔ وزیر خارجہ کسی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، اور اس نے قائد اعظم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ کیوں نہیں پڑھی تو اس نے بڑا مشہور جملہ بولا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ بھائی یوں سمجھ لو کہ ایک کافر نے ایک مسلمان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، یا ایک مسلمان نے ایک کافر کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، یہ اس نے کہا تھا۔ اس نے مرزائیوں کو حکومت میں لانے کے لیے بڑے راستے کھولے تھے، پھر ہماری فوج کے اندر بھی، عدلیہ کے اندر بھی، ہر محکمے کے اندر یہ لوگ گھس گئے ہیں، کلیدی اسامیوں کے اوپر انہوں نے قبضہ جما لیا ہے۔ اب اللہ ہی حافظ ہے، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اس پر قائم رہنا چاہیے بڑی مضبوطی کے ساتھ، اور جتنی ہو سکے ہر مسلمان کو اس کی ترویج و اشاعت کی کوشش کرنی چاہیے، اور مرزائیت کا جو زہر ہے اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے۔ ابھی کئی مسلمان ایسے ہیں جن کے کلیگ مرزائی ہیں، جن کے ہمسائے مرزائی ہیں، وہ اپنی شادی بیاہ پر ان کو بلاتے ہیں مرزائیوں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے جی، عیسائیوں کو بلا سکتے ہیں، یہودیوں کو بلا سکتے ہیں، ہندو کو بلا سکتے ہیں، سکھوں کو بلا سکتے ہیں، تو مرزائیوں کو کیوں نہیں بلا سکتے؟ کچھ جاہل قسم کے دانشوروں نے اور مفکرین نے اور سکالرز نے یہ دھوکہ دیا، جیسے وہ جہلم کا ایک
لڑکا ہے جو انجینئر ہے، عالم ہے ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے جب یہودی عیسائی جو ہے ان کے ساتھ آپ میل ملاپ رکھ سکتے ہیں تو وہ تو کلمہ نہیں پڑھتے ہمارے نبی کا، یہودی عیسائی اب مرزائی تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس بیوقوف کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ مرتد کا حکم اور ہوتا ہے اور اہل کتاب کا حکم اور ہوتا ہے۔ کھلا کافر بھی جو ہے نا وہ اس کا کفر مرتد سے کم درجے کا ہوتا ہے۔ ہندو ہے، سکھ ہے، پارسی ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، یہ سارے کافر ہیں، لیکن یہ اقلیتیں ہیں، اپنے آپ کو اقلیت مانتے ہیں، اور ان کے احکام جو ہے نا وہ ذمیوں والے ہیں، جبکہ مرزائی جو ہیں وہ اقلیت اپنے آپ کو ایک تو مانتے نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ اسلام سے پھر گئے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ اسلام سے پھرے نہیں ہیں، انہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا۔ مرزائیوں نے اسلام قبول کیا ہے، اس کے بعد یہ اسلام سے پھر گئے ہیں، اس لیے یہ مرتد ہیں، اور مرتد کی سزا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے قتل ہے۔ اس لیے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بل پیش ہوا اسمبلی میں اور ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا، وہاں یہ بات بھی ساتھ ہونی چاہیے تھی کہ ان کی سزا جو ہے وہ مرتدوں والی سزا ہے۔ یہ مسٹیک ہوگی اور سستی ہوگی۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو ظاہری علم سے متاثر ہو گئے، فلاں بندہ جی انجینئر ہے، فلاں جو ہے وہ پروفیسر ہے، فلاں ڈاکٹر ہے، فلاں وکیل ہے، فلاں فلاں ہے، فلاں سائنسدان ہے، وہ اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ مرزائی ہیں تو آپ سب کو رگڑا دے رہے ہیں۔ تو کسی علم کے اندر ماہر ہو جانا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بندہ دین کا بھی ماہر ہو گیا ہے۔ جو ڈاکٹر بن گیا ہے، اچھا ڈاکٹر بن گیا ہے، تو کیا وہ دین کو بھی سمجھنے لگ گیا ہے؟ جو وکیل بن گیا ہے، جو پروفیسر بن گیا ہے، جو انجینئر بن گیا ہے، ڈاکٹر عبدالسلام، اس کو نوبل انعام یافتہ، لیکن مرزائی ہے۔ سر ظفر اللہ وزیر خارجہ مرزائی ہے، اور پچھلی حکومت نے جس بندے کو بلایا تھا یہ بڑا ماہر معاشیات ہے، میاں عاطف، وہ تو یہاں جب آیا تو مذہبی تنظیموں کو پتہ چلا کہ یہ تو پکا مرزائی ہے، تو انہوں نے احتجاج کیا، پھر اس کو واپس جانا پڑا۔ تو یہ اپنے اپنے شعبے میں اپنے اپنے علم کے اندر بڑے ماہر صحیح، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اب دین کو بھی سمجھنے لگے ہیں اور پکے دیندار بھی ہو گئے ہیں، اور ان کو دینی مسائل جو ہیں ان پر بھی عبور حاصل ہو گیا ہے۔ دنیاوی امور کے اندر، دنیاوی علوم کے اندر بعض علوم پر حاوی ہو جانا، اس سے روحانی اور دینی امور پر دسترس حاصل نہیں ہوتی۔ علم کی ایک کھڑکی اگر کھلی ہے تو آدمی اسے بحر العلوم اور شیخ الحدیث اور شیخ القرآن نہیں ہو جاتا۔ ایک شاعر ہوا ہے بغداد کا، بڑا مشہور شاعر ہے، ابو نواس اس کا نام، اس کا ہم بسر معتزلہ کا جو سردار تھا، نظام معتزلی ایک فرقہ ہوا ہے، گمراہ فرقہ، تو وہ اپنے علم کی بنیاد پر اپنے آپ کو علامہ کہتا تھا اور سمجھتا تھا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی دیندار نہیں ہے۔ تو ابو نواس نے ایک شعر کہا عربی زبان میں، اور اس نے اشارہ کیا، فَقُلْ لِمَنْ يَدَّعِي بِالْعِلْمِ فَلْسَفَةً حَفِظْتَ شَيْئًا وَغَابَتْ عَنْكَ أَشْيَاءُ، کہ وہ بندہ جو فلسفے میں اپنے آپ کو ماہر کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اب سب کچھ سمجھ لیا ہے، اس کو کہہ دو کہ تو نے ایک چیز تو یاد کر لی ہے اور بہت ساری چیزیں تو نے بھلا دی ہیں۔ ہمارے یہاں، یا یوں کہیے کہ امت مسلمہ کے اندر عموماً پڑھے لکھے لوگ کتنے فیصد ہیں، پھر ان میں دیندار کتنے ہوتے ہیں؟ دینی علوم کے اندر ماہر ہونا اور بات ہوتی ہے، اور دیگر علوم جو ہیں پھر رشتہ داریاں، برادریاں، معاملات، کاروبار مختلف لوگوں کے ساتھ کرنا۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے دین پر قائم رہتے ہیں، اور کتنے ہیں جو اپنا دین برباد کر دیتے ہیں پیسے کی وجہ سے۔
کوئی لالچ میں آ جاتا ہے، کوئی دباؤ میں آ جاتا ہے، کوئی کسی طرح، کوئی بندہ ہوتا ہے کہ جس کو دین ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوا کرتا ہے۔ یہ جب بل پیش ہو رہا تھا اسمبلی کے اندر 1974 میں، تو مولانا نورانی کو اس دور میں وہ 2 کروڑ روپے کے 2 بریف کیس مرزائی لے کر ان کے پاس گئے تھے، شاہ نورانی صاحب، کہا یہ لے لیں اور یہ چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا اب دیر سے آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہمارا سودا ہو چکا ہے۔ انہوں نے شاید کسی نے زیادہ پیسے دیے ہوں گے تو سودے کا یہ مطلب ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، ہم حضور کے دربار میں بک چکے ہیں، اب دنیا کی کوئی رقم اور کوئی دولت جو ہے وہ ہمیں خرید نہیں سکتی۔ تو سارے ایسے نہیں ہوتے۔ بہرحال اللہ پاک مہربانی فرمائے، اور اگر حکومتیں اس بارے میں کچھ نہیں کر رہی تو از خود مسلمانوں کو ایک ایک فرد کو اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داریاں اس سلسلے میں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ مرزا قادیانی کی موت کل کے دن ہوئی، اور موت کا واقعہ بڑا عجیب ہے، بڑا عبرتناک بھی ہے اور بڑا ذلت امیز بھی ہے۔ رات کو یعنی 25 مئی کی رات کو اس نے دوائی کھائی، اور کہتے ہیں کہ ساتھ کوئی زہریلی چیز شراب وغیرہ اس نے پی لی تھی، اور وہ لڑ گئی، اور اس کو ہیضہ ہو گیا۔ ہیضہ دونوں طرف سے ہو گیا، منہ کی طرف سے بھی اور نیچے کی طرف سے۔ 2-3 دفعہ واش روم میں گیا تو طاقت جسم کی ختم ہو گئی، اب واش روم تک بھی چل کے نہیں جا سکتا تھا۔ پھر چارپائی کے ساتھ ہی انہوں نے انتظام کر دیا، اور اپنی غلاظت کے اوپر گر کر وہیں پہ مر گیا۔ یہ برانت روڈ جو ہے ابھی بلڈنگ وہ موجود ہے، احمدیہ بلڈنگ، وہیں پہ مر گیا۔ منہ سے بھی نجاست اور نیچے سے بھی نجاست، اور اوپر گرا اور وہیں اس نے جان دے دی۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے اسٹیشن اس کو لایا گیا، اور ہمارے بزرگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان پر تو گل پاشی ہوتی ہے نا، مرزے پر کوڑا پاشی ہوئی تھی، کوڑا پاشی۔ ہاں، دونوں طرف لوگوں نے اتنی نفرت کا اظہار کیا کہ سارا کوڑا گھر کا اکٹھا کر کے دونوں طرف لوگ کھڑے ہو گئے۔ حالانکہ بڑا زبردست پہرا تھا اور سیکورٹی تھی، اور انگریز جو پولیس تھی وہ حفاظت کر رہی تھی، لیکن اتنے زیادہ لوگوں کی نفرت کو کون روک سکتا ہے؟ تو دونوں طرف لوگوں نے کوڑا پھینکا اس کی میت کے اوپر۔ اور وہ ریل گاڑی جس کو ساری عمر مرزا دجال کہتا تھا یہ دجال جو آنا نا، وہ یہ ریل گاڑی دجال ہے، اسی ریل گاڑی کے اوپر اس کی میت کو گرداسپور لے جایا گیا، پھر اس کے بعد قادیان اس کو لے جایا گیا۔ تو لوگ کہتے تھے کہ دجال کے اوپر دجال سوار ہو کر جا رہا ہے۔ وہ ہمارے سلف کی کتابوں میں ایک شعر پڑھتے ہیں، جعفر اتے جعفر چڑھیا، جعفر جعفر جاندہ، جعفر نے ہاتھ جعفر پھڑیا، جعفر جعفر کھاندہ۔ گدھے کو بھی جعفر کہتے ہیں، اور بندے کا نام بھی جعفر تھا، اور بندہ اس گدھے پر سوار تھا جعفر، اور وہ بندہ جعفر جاندہ نہر کے کنارے جا رہا تھا۔ جعفر نے ہاتھ جعفر پھڑیا، اور اس جعفر نے ہاتھ میں خربوزہ پکڑا ہوا تھا، اور جعفر جعفر کھاندہ، وہ جعفر خربوزے کو کھا رہا تھا۔ تو دجال کے اوپر دجال سوار ہو کر جا رہا تھا اپنے اصلی ٹھکانے جہنم کی طرف۔ ایک عدالت میں ایک کیس پیش ہوا، اور وہ یہ تھا کہ مرزائی اور مسلمان کا جھگڑا ہوا، معاملہ عدالت تک پہنچ گیا۔ تو جو مرزائی وکیل تھا نا، اس نے جج کو کہا کہ یہ نبوت جو ہے یہ تو رحمت ہوتی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا منصب ہے، اور رحمت کو روکنا نہیں چاہیے، ختم نہیں کرنا چاہیے۔
اس کو جاری رہنا چاہیے۔ لہٰذا ختم نبوت کیا مطلب؟ نبوت ختم ہو گئی، یہ مغالطہ دیتے ہیں۔ میرے ایک دوست کہتے ہیں ہم سیالکوٹ، چونکہ وہاں مرزا رہا ہے کافی عرصہ، تو وہاں کئی دیہاتوں میں اس کا کافی اس کا اثر رسوخ ہے اور کافی اس کے ماننے والے ہیں۔ تو غالباً قلعہ کالرو کوئی ایسا گاؤں ہے، کافی تعداد میں وہاں پہ مرزائی ہے۔ کہتے ہیں ہم نے چاہا کہ وہاں ہم ختم نبوت کانفرنس کریں، ہم نے اشتہار چھپائے، جب اشتہار لگایا تو مرزائیوں کو اب اپنی فکر پڑ گئی، تو وہ سارے اکٹھے ہوئے اور مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور مسلمانوں کو یوں مغالطہ دیا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ مولوی کیا کرنے آ رہے ہیں، کیا کرنے آ رہے ہیں؟ کہ تم نے پڑھا نہیں اشتہار ختم نبوت کانفرنس، اس کا مطلب ہے یہ نبوت کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو نبوت کو ختم کرنا چاہیے یا نبوت کو ماننا چاہیے اور جاری رہنا چاہیے؟ ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی نبوت قیامت تک جاری و ساری رہے گی، اور حضور کی نبوت کے علاوہ باقی ساری نبوت جو ہیں وہ اللہ پاک نے حضور پاک کے آنے کی وجہ سے ان کو ختم فرما دیا ہے۔ خاتم النبیین کا یہ معنی ہے کہ حضور سارے نبیوں کی نبوت کو مکمل اور ختم کرنے والے، اور ختم اگر خاتم کا معنی مور بھی ہو تو مور تحریر کی آخر میں لگائی جاتی ہے، یہ تو نہیں کہ آگے آدھی تحریر لکھ لی اور مور لگا دی اور باقی آدھی جو ہے وہ بعد میں لکھی جائے، مور بھی تحریر کی آخر میں۔ تو اللہ پاک نے چونکہ پہلے نبیوں کی نبوت کوئی ایک علاقے کا نبی، کوئی ایک شہر کا نبی، کوئی ایک بستی کا، 1,24,000 یا دوسرے قول کے مطابق، یہ دونوں قول شرح عقائد میں لکھے ہوئے ہیں، 1,24,000 یا 2,24,000 نبی اللہ پاک نے بھیجے۔ ایک ایک گاؤں میں 3 نبی آئے، ایک ایک زمانے میں سینکڑوں نبی رہے۔ بنی اسرائیل نے ایک دفعہ 300 نبیوں کو ایک دن میں قتل کر دیا تھا، 300 نبیوں کو۔ تو جب عالمگیر نبوت آ گئی اور ساری کائنات پر حاوی نبوت آ گئی، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی، وہاں تک نبی پاک علیہ السلام کی رسالت اور مصطفیٰ۔ تو اب اس نبوت کے بعد کوئی کہے کہ میں نبی ہوں، کیوں نبی ہوں؟ میں اصلی نبی نہیں ہوں، تو پھر نقلی ہو؟ نہیں، میں غیر تشریعی نبی ہوں، میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں۔ اللہ میں خاتم النبیین، میرا نبی ہر طرح کی نبوتوں کو ختم کرنے والا ہے، اور صرف حضور کی نبوت کا قیامت تک اب ڈنکا بجتا رہے گا۔ میرے سے پوچھا گیا نا کہ تم کہتے ہو نبوت جاری رہنی چاہیے، ختم نہیں ہوئی، مجھے حضور پاک کی کامل اتباع کی وجہ سے نبوت ملی، تو کہا گیا کہ پہلے 1400 سال کے اندر کوئی کسی کو کامل اتباع نصیب نہیں ہوئی۔ حضور پاک کے صحابہ کرام، ابوبکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء ہے۔ عمر فاروق کے بارے میں حضور نے خود فرمایا اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر آنا ہوتا تو عمر فاروق میں نبوت کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں، انسان کامل کی اور تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں، لیکن چونکہ میرے بعد نبوت ختم ہے اس لیے عمر کو نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اگر کسی کو بھیجنا ہوتا نبی بنا کر تو عمر فاروق نبی بن گیا۔ تو صحابہ کرام میں سے کوئی غوث اعظم ولیوں کے سردار ہیں، پوری دنیا میں ان کی عظمت کے اور ان کی تقوی اور پرہیزگاری کے ڈنکے بج رہے ہیں، وہ نبی نہیں بنا، تو مرزا صاحب آپ کیسے نبی؟ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ بس میں آیا ہوں تشریع بروزی اور ذیلی نبی بن کر، میرے بعد بھی کوئی نہیں آئے گا، میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے، بس 1400 سالوں میں اور اس کے بعد قیامت تک کامل اتباع جو مجھے نصیب ہوئی ہے وہ اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ یہ کتنی بھونڈی بات ہے اور کتنا غلط نظریہ ہے جو اس نے، اور لوگ ہیں کہ باوجود پڑھے لکھے ہونے کے اندھا دھند اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا جج صاحب یہ نبوت کو اللہ کی رحمت ہے، بہت بڑا منصب ہے اور نعمت ہے، اور نعمت کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ تو جج صاحب کو بھی اثر ہو گیا کہ واقعی بات تو کچھ ہی کر رہا ہے۔ تو مسلمان وکیل نے کہا جج صاحب یہ جس کرسی پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جج ہیں آپ، تو یہ بھی تو بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، آپ فیصلے کرتے ہیں، مظلوم لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ انصاف دیتے ہیں اور لوگ خوش ہو کے واپس جاتے ہیں۔ تو میں اگر آپ کے ساتھ کرسی لگا کے میں بھی کرسی پہ بیٹھ جاؤں
کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے، نعمت ہے، رحمت ہے اور بہت اونچا منصب ہے، اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے، لہذا میں بھی جج ہوں تو آپ اس کی مجھے اجازت دیں گے؟ تو جج نے کہا نہیں، اس کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی، یہ تو میری اتھارٹی نہیں، یہ تو حکومت کی اتھارٹی۔ تو کہا جب جج بنانا آپ کی اتھارٹی نہیں ہے، حکومت کی اتھارٹی ہے، تو نبی بنانا بھی اللہ کی اتھارٹی۔ پھر اس نے کہا کہ ایک نوٹ جو اس دور میں سب سے بڑا نوٹ تھا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ بھی یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے، دولت ہے، دولت کو اللہ نے قرآن میں فضل، اپنا فضل قرار دیا ہے۔ تو کہا اگر میں اس طرح کے نوٹ بنا کے لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دوں اور کہوں یہ اصلی نوٹ ہیں، تو کیا یہ بات جائز ہوگی؟ تو اس نے کہا نہیں، تم مجرم قرار پاؤ گے، نوٹ تم نہیں بنا سکتے ہو۔ تو کہا جب نوٹ میں نہیں بنا سکتا تو مرزا نبی کیسے بن سکتا ہے؟ جب نوٹ حکومت بناتی ہے تو نبی بھی اللہ بناتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو پتہ ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ نبوت کو کہاں رکھنا ہے۔ کیسی مرزے نے چوری کی اور ڈاکہ ڈالا اور حضور پاک کی حدیثوں کی کیسی اس نے تعویلیں کی۔ حضور پاک نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ان کے اوپر 2 چادریں ہوں گی۔ تو مرزا نے اپنے آپ کو عیسیٰ کہا، کبھی مہدی کہا، کبھی مجدد کہا، کبھی مصلح کہا، کبھی عیسیٰ کہا، کبھی کہا میں دوبارہ محمد بن کے آیا ہوں، اور جو مدینے والا محمد ہے وہ ناقص تھا اور میں کامل بن کے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو کہا کہ وہ چادریں کدھر ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی تو 2 چادریں ہوں گی۔ انہوں نے کہا میرے پاس چادریں ہیں۔ کون سی چادریں ہیں؟ ایک ذوف، میرے دماغ کو ذوف ہے، میراق کی بیماری تھی، مالی خولیہ جس کو کہتے ہیں، ایک یہ چادر ہے، اور دوسری نیچے چادر ہے کہ مجھے سلسل بول کی بیماری ہے، میں ایک دن میں 100 بار پیشاب کرتا ہوں۔ یہ 2 چادریں ہیں۔ اور واقعی مرزا کو مالی خولیہ تھا، اور مرزا کو اگر اس کے واقعات پڑھو جو خود اس کے بیٹے مرزا بشیر احمد نے سیرت المہدی کے اندر لکھے ہیں، وہ واقعات پڑھ کر اور سن کر بندہ اچھی طرح اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ تو ایک سلیم الفطر انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں چاہیے جائے کہ اس کو اتنا بڑا درجہ دیا جائے۔ مثلا مرزا صاحب جب ایچکن پہنتے تھے، ایچکن پہننے کا بڑا شوق تھا ان کو، تو نیچے والا بٹن اوپر لگا دیتے، اوپر والا بٹن نیچے لگا دیتے۔ جب باہر جاتے تھے قضائے حاجت کے لیے تو گڑ کھانے کا بڑا ان کو شوق تھا۔ یہ خود مرزا صاحب کی سیرت کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، سیرت المہدی۔ گڑ کھانے کا بڑا شوق تھا، اور والدہ کا نام گھسیٹی تھا، گھسیٹی۔ مرزا صاحب کی والدہ کا نام کیا تھا؟ گھسیٹی تھا۔ اور جو فرشتہ آتا تھا مرزا صاحب کے پاس وہی لے کر، اس کا نام تھا ٹیچی ٹیچی، کیونکہ انگریزوں نے نبی بنایا تھا نا، تو ظاہر بات ہے کہ فرشتہ بھی پھر انگریزی ہوگا، ٹیچی ٹیچی عربی لفظ تو نہیں ہے۔ اور جو وہی آتی تھی وہ تھی آئی لو یو، آئی ہیلپ یو۔ آئی لو یو تب سے مشہور ہوا ہے۔ ہاں، جو نوجوان اپنے دوسرے مسلمانوں کی بچیوں کو یہ جملہ بولتے ہیں نا، وہ سوچ لیا کریں کہ یہ جملہ جو ہے نا سب سے پہلے مرزا صاحب نے بولا تھا، اور یہ مرزا صاحب کی شیطانی وحی کا حصہ ہے۔ تو گڑ، جیب میں گڑ ہوتا تھا نا، دوسری جیب میں ڈیلا ہوتا تھا استنجا کرنے کے لیے، مٹی کا ڈیلا، تو گڑ کے ساتھ استنجا فرما لیا کرتے تھے اور ڈیلا کھا لیا کرتے تھے۔ یہ ہے سیرت۔ اللہ اکبر، کتنے حسین و جمیل، کتنے عظیم و شان اللہ کے محبوب کے بعد جو ایسے کو نبی مانتا ہے، لعنت ہے اس کی زندگی پر۔ ایک سکھ کے بارے میں آتا ہے، باقاعدہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مرزائی کئی دفعہ اس کو ربے ادھر قادیان لے کر گئے کہ ہم سے متاثر ہوگا اور یہ مرزائی ہو جائے گا۔ اچھا، وہ اور زیادہ سخت ہو جاتا تھا، تو کئی بار لے جانے کے بعد جب وہ تنگ آ گیا کہ یہ تو ہماری طرف نہیں آ رہا، تو انہوں نے پوچھا سردار جی
ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦੂਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ نہیں آتے سن؟ اس نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ جو تھے نا وہ اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا تھا. وہ خدا کے بھی محبوب تھے، ساری خدائی کے بھی محبوب سے. جب اتنے خوبصورت کو میں نے نبی نہیں مانا تو اس کانے دجال کو نبی مانا. یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. میں سکھ ہوں لیکن بغیرت نہیں. اچھا، ایک اور بھی مرزا صاحب کی عادت مبارکہ تھی کہ جب تیل لگاتے تھے داڑھی کو تو یہاں سے شروع کرتے تھے اور یہاں تک لے آتے تھے. ساری ایشکن جو ہے نا یہاں یہ تیل سے تر بتر ہو جائے گا. جس بندے کی دماغی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جواہر البحار کے اندر لکھا ہوا ہے، اگر ساری دنیا کی ریت اکٹھی کر لی جائے نا تو ساری مخلوق کا دماغ جو ہے وہ ریت کا ایک ذرہ بنتا ہے، ایک ذرے کے برابر. اور باقی ساری ریت کے مقدار میں نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے عقل و شعور عطا فرمایا. تو جس بندے کے پاس عقل و شعور کی دولت ہی نہ ہو، جو بندہ اتنا احمق ہو، جس کو اپنے بارے میں نہ پتہ ہو کہ یہ چیز میرے لیے مفید ہے، یہ چیز نقصان دہ ہے، تو اتنا درجہ اس کو دے دینا اور جو وہ کہے اس کو حدیث کہہ دینا اور اس کو اللہ کا نبی مان لینا، یہ بہت بڑی بدبختی ہے. اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. وہ سچائی رب نے پن دیتا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی. میں میرے پیارے نبی اب تجھے میں نے بھیج دیا ہے، اب میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ تیرے بعد کسی کو میں اور نبی بنا کر بھیجوں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں مرضیت کے شر سے محفوظ فرمائے، اور جو لوگ اب بھی ان سے دوستی کرتے ہیں اور ان کو ملتے ملاتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی